بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طالب علم دوستو، احباب اور اردو فکشن کے پرستاروں، السلام علیکم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے منشی پریم چند کا افسانہ سوا سیر گھیوں۔ آپ جانتے ہیں گھیوں ایک اناج کی قسم ہے جو ہندوستان میں بالخصوص بوئی جاتی رہی ہے ایک طویل عرصے تک۔ گو آج اس کی جگہ گندم نے لے لی ہے اور ہماری روزمرہ کا حصہ گندم بن گئی ہے، لیکن یہ استارہ اناج کے طور پہ آج بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ منشی پریم چند جو 1880 میں بنارس میں پیدا ہوئے اور 1936 میں وفات پائی، ان کا تفصیلی تعارف ہم پہلے ان کے رسالہ، ان کے افسانہ کفن کی گفتگو کے دوران کر چکے ہیں، لیکن آج ہم پریم چند کو بطور ایک تخلیق کار جانچیں گے کہ ان کی تخلیق کار کیا کیفیت رہی یا کس طرح ان کی اٹھان ہوئی، کن کن مشکلات سے ان کا سابقہ پڑا اور ایک تخلیقی کیفیت میں ابھرنے میں انہیں کن راستوں سے گزرنا پڑا۔ 1880 میں پیدا ہونے والے پریم چند کے گھریلو حالات خاصے ناگفتہ بے تھے۔ ان کی والدہ اور ان کے والد کے درمیان کوئی خوشگوار ازدواجی تعلقات نہیں تھے، جس کی وجہ سے گھر میں کشیدگی رہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے والد نے ایک دوسری خاتون سے شادی کر لی۔ ہم نے پہلے بتایا ہوا ان کا نام عجائب لال تھا، اور خود پریم چند کی بھی محض 15 برس کی عمر میں شادی کر دی، اور وہ شادی بھی پریم چند کی مرضی کے خلاف تھی، جس سے پریم چند مطمئن نہ ہوئے، اور پھر دوبارہ انہوں نے ایک جو ہندوستانی روایات ہیں ان کو توڑتے ہوئے ایک بیوہ کے ساتھ شادی رچائی، اور وہ پھر ان کے ساتھ چلی بھی، اور یہ ان سے عمر میں بھی کم تھے۔ منشی پریم چند نے 12 کے قریب ناول لکھے ہیں اور 11 ان کے افسانوی مجموعے ہیں جو انہوں نے 57 برس کی عمر میں لکھے، جس میں سے ان کا کوئی 35 برس کا تخلیقی جو ایک زمانہ ہے جس میں یہ لکھتے رہے ہیں وہ بنتا ہے۔ 1899 میں 1889 میں انہوں نے میٹرک پاس کیا، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس زمانے میں میٹرک کا جو رسمی نظام تعلیم تھا میٹرک تک کا، وہ تھوڑا سا مختلف تھا۔ میٹرک کے معمولی عرصے کے بعد ان کی شادی ہوئی، جس کا تذکرہ آپ سے کیا ہے، اور شادی کے کوئی 2-4 مہینے کے بعد ان کے والد بھی انتقال پا گئے۔ والد کے انتقال کی وجہ سے ان پر سوتیلی ماں اور 2 سوتیلے بھائیوں کی دیکھ بھال کی ذمہ داری بھی آن گئی، اور یوں ان کا مزاج مزید تلخ ہو گیا۔ اس تمام صورتحال سے یہ نمٹتے رہے، لیکن میٹرک کے بعد چونکہ یہ ان کی میتھمیٹکس یا ریاضی بہت کمزور تھی، جیسے کہ ادب سے وابستہ لوگوں کے سائنسی مضامین کمزور ہوتے ہیں، یہ ایک فطری امر ہے یا محض اتفاق ہے کہ منٹو کے ہاں بھی یہ مسئلہ رہا کہ وہ سائنس کے مضامین میں اچھی کارکردگی نہیں دکھا پاتے تھے، اور ایسی بہت ساری دیگر مثالیں ہیں، لیکن ہمارا یہ محل نہیں ہے۔ تو پریم چند کا بھی ریاضی میں کچھ مسئلہ زیادہ خراب تھا، تو انہیں کالج میں داخلہ نہیں ملا۔ اس کی وجہ سے انہوں نے اسی وقت ایک ملازمت کی اسکول میں 18 روپے ماہوار پر، اور تاکہ زندگی کا گزر بسر ہو سکے۔ اس ملازمت کے دوران ہی انہوں نے 1904 میں معذرت خواہوں الہ آباد ٹریننگ اسکول سے تدریس کے موضوع پر ڈگری حاصل کی 1904 میں۔ اب یہ مقصد یہ بتانا کہ کیسے مشکل اور متحرک قسم کے حالات سے منشی پریم چند دوچار رہے۔ 1904 میں جب انہوں نے الہ آباد سے ٹریننگ حاصل کر لی تو 1905 میں انہیں پھر سے ایک ملازمت مل گئی، اور یہ کانپور کے سرکاری اسکول میں بطور مدرس مقرر ہو گئے۔ 1905 سے 1908 تک یہ تدریس کے فرائض سر انجام دیتے رہے، اور 1908 میں انہیں سب انسپیکٹر مدارس تعینات کر دیا گیا۔ سب انسپیکٹر مدارس سے پھر یہ ترقی پاتے ہوئے 1914 کا سال بڑا اہم ہے، جس میں انہیں نارمل اسکول بستی میں تعینات کر دیا گیا۔ نارمل اسکول بستی سے 1918 میں منشی پریم چند کو گورکھپور ان کا تبادلہ ہو گیا، اور گورکھپور کے بعد پھر انہوں نے گورکھپور میں رہتے ہوئے 1919 میں انگریزی ادب اور فارسی میں BA کیا، یا گریجویشن کا امتحان پاس کیا۔ اب یہ اپنی میٹرک کے بعد سے
مسلسل تعلیمی سرگرمی کے ساتھ جڑے رہے. آپ یہ دیکھیے کہ عمر کے ابتدائی 10 برسوں میں انہوں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا اور پھر 1919 تک آتے آتے یعنی آئندہ 10 برسوں میں 9 برسوں میں انہوں نے BA تک کی تعلیم حاصل کی. گو اس دوران یہ مختلف ملازمتیں بھی کرتے رہے. اب 1920 کا جو زمانہ ہے ہندوستان میں سیاسی صورتحال کے ایک عنفوان شباب کا زمانہ ہے. عدم تعاون کی تحریک زوروں پر ہے. جلیانوالہ باغ کا واقعہ ہو جاتا ہے. مسلم لیگ ایک بطور منظم جماعت کے منظر عام پہ آ چکی ہے. کانگریس مزید فعال ہو چکی ہے اور چھوٹی چھوٹی تحریکیں جو مختلف ہیں ان کے لیے میدان بنایا جا رہا ہے. اور ہندوستان کی جو داخلی فضا ہے اس میں تیزی سے متوسط طبقہ بڑھ رہا ہے جو پہلے سے نہیں تھا. انگریز کے آنے کے بعد جسے ہم مڈل کلاس کہتے ہیں یہ ہندوستان میں بڑھ رہی ہے. اسی زمانے میں 1920 کے زمانے میں اس ساری صورتحال سے پریم چند اپنی ملازمت سے سبکدوش ہوئے اور 1922 میں انہوں نے چرخہ کاتنے کی جو چرخے کاتے جاتے ہیں ان چرخوں کی دکان کھولی. لیکن یہ کاروبار میں ناکام رہے اور انہیں وہ جو کاروبار تھا وہ بڑھانا پڑا. تو 1925 میں 1924 بھی بعض لوگ لکھتے ہیں 1924 میں انہوں نے ایک پرائیویٹ اسکول قائم کیا جس میں یہ پڑھاتے رہے. اس میں بھی ان کا اسکول جو تھا اس میں بھی ناکام رہے. جیسا کہ ہر تخلیق کار کاروباری سرگرمی میں ناکام ہی ٹھہرتا ہے. تو انہوں نے 1925 اور 1929 میں نول کشور پرنٹنگ پریس کو میں ملازمت اختیار کی. نول کشور پرنٹنگ پریس کو اردو ادب سے وابستہ ہر انسان، ہر اسکالر، ہر پڑھانے والا، ہر پروفیسر، ہر ماہر تعلیم جانتا ہے کہ اردو کے ابتدائی زمانے میں نول کشور پرنٹنگ پریس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے. اور جو اردو کی تمام ابتدائی کتابیں ہیں وہ اسی ادارے نے شائع کی ہیں. اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ منشی پریم چند بھی وہاں وابستہ رہے. اپنے اس زمانے میں وہ مختلف رسائل کے ساتھ بھی جڑے رہے. زمانہ ان میں اہم ترین نام ہے اور رسائل سے بھی جڑے رہے. لیکن ہم اس طرف نہیں جائیں گے کیونکہ ہم ان کی تخلیقی صلاحیتوں کی جو پوری تربیت کا عمل ہے اس پر بحث کرنا چاہتے ہیں. اس دوران 1934 میں وہ بمبئی چلے گئے. انہیں ایک فلم کار کمپنی جو فلم بنانے والی کمپنی تھی وہ بالخصوص فرمائش پہ اپنے ساتھ لے گئے 1934 میں بمبئی، جہاں انہوں نے مزدور نام کی ایک فلم کی کہانی لکھی اور خود بھی اس فلم میں مزدور لیڈر کا رول ادا کیا، اس کی اداکاری کی. اس فلم کو جو مارکسسٹ نظریات ہیں اس کے حوالے سے خاص اہمیت حامل تھی. اور یہی وجہ ہے کہ بمبئی کے صنعت کار شعبے نے اور جو امراء تھے، اشرافیہ تھی، اس نے اس فلم کی نمائش پر پابندی لگوا دی اور یہ فلم نمائش کے لیے پیش نہ کی جا سکی. اس کے بعد بھی منشی پریم چند نے بعض دیگر فلموں کے اسکرپٹ لکھے لیکن وہ جلد اس سے بددل ہو گئے اور پھر وہ لکھنؤ آ گئے جہاں انہوں نے 1936 میں ترقی پسند تحریک کا اجلاس کی صدارت کی، اس کا خطبہ صدارت دیا اور 8 اکتوبر 1936 کو راہ ملک عدم ہوئے. اب پریم چند کا جو 35 برس کا زمانہ ہے زندگی کا بڑا ہی فعال زمانہ ہے. کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنا جو ابتدائی افسانہ تھا وہ 1906 کے درمیان لکھا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ 14 سال کی عمر میں انہوں نے اپنے ایک بدعمال ماموں کے خلاف یا اس کا مضحکہ اڑانے کے لیے ایک ڈرامہ لکھا جو کہ تباہ نہیں ہو سکا لیکن اس کی بہرحال اہمیت ہے. اور اس کے پھر 1 سال بعد یعنی 15 برس کی عمر میں انہوں نے ایک اور مزاحیہ کھیل لکھا، وہ بھی تباہ نہیں ہو سکتا، جس کا عنوان اردو محاورے ہو نہار بروا کے چکنے چکنے پات تھا. پہلا اپنے ماموں کے خلاف اور یا ماموں کے مضحکہ اڑاتے ہوئے. یہ بھی اہم بات ہے کہ جو تخلیق کار ہوتے ہیں عموماً وہ یا تو مرزا فرت اللہ بیگ کی طرح اپنے استاد پر کوئی ایسی تحریر خاکہ لکھتے ہیں جس میں ان کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ ہوتا ہے، یا وہ اپنے کسی بدعمال ماموں کا تذکرہ کرتے ہیں. آج کل بھی ایسے تخلیق کاروں کی شاید ضرورت ہے جو اپنے بدعمال ماموں کا تذکرہ کریں. پھر انہوں نے 15 سال کی عمر میں جو ڈرامہ لکھا وہ نہار بروا کے چکنے چکنے پات، یہ دونوں تباہ نہ ہو سکے، شائع نہ ہو سکے، لیکن تمام تر جو محققین ہیں وہ اس پر متفق ہیں کہ یہ 2 تحریریں منشی پریم چند کے کریڈٹ پر ہیں، یہ انہوں نے لکھی.
بعض لوگوں کا خیال ہے کہ انہوں نے 1901 میں پہلا اپنا ناول پرتاپ چندر لکھا. 1901 یہ ایک نئی بحث کا آغاز ہو سکتا ہے کہ اردو کے جو باقاعدہ ابتدائی ناول ہیں ان میں پریم چند کا کیا مقام ہے، اور 1901 کا جو زمانہ ہے اس کو ویسے بھی کئی حوالوں سے اہمیت حاصل ہے. یہ رومانوی تحریک کی ابتدا کا زمانہ ہے، مخزن کے اجراء کا زمانہ ہے، اقبال کے بطور شاعر جو ادبی دنیا ہے اس میں تعارف کا زمانہ ہے. 1905 تک اقبال 1907 تک تعارف پا چکے تھے، اور سیاسی طور پر بھی ایک ہلچل کا زمانہ ہے. آپ اسے ابتذال کا زمانہ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ جو ہندوستان ہے اور جو ہندوستان کے مرکزی شہر ہیں، وہ بنارس ہو، وہ کلکتہ ہو، لکھنؤ ہو، لاہور ہو، دلی ہو، کراچی ہو، بمبئی ہو، ان شہروں میں بڑی تیزی کے ساتھ متوسط طبقہ پھیل رہا تھا، اور جو انگریز کا بنایا ہوا رسمی نظام تعلیم ہے وہ عام ہو رہا تھا. اور علی گڑھ کے علاوہ دیگر مدارس یا دیگر ادارے، دیگر اسکولوں میں جو نئی طرز تعلیم ہے وہ عام ہو رہی تھی. دوسری طرف انگریز کے پاؤں اکھڑ رہے تھے، وہ کبھی کبھی شدید جنجلاہٹ کا شکار دکھائی دیتا ہے، کبھی ضد اور اڑپن کا شکار دکھائی دیتا ہے، اور جلیاں والے باغ جیسے انسانیت سوز واقعات کا مرتکب ہوتا ہے. اور پھر جو خود مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان جو کشاکش ہے، جو بے اعتباری ہے، جو عدم بھروسہ ہے، وہ تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے. یہ وہ سارا زمانہ ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ پریم چند نے پہلا ناول جو 1901 میں لکھا پرتاپ چندر، تو انہوں نے دوسرا ناول جلوہ ایثار کے نام سے لکھا، اور اس کا زمانہ بھی 1902-03 کا بتایا جاتا ہے، جبکہ ان کے ساتھ دوسرا ناول اسرار معابد بھی جوڑا جاتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو پرتاپ چندر تھا وہی بعد میں 1904 میں جلوہ ایثار کے نام سے شائع ہوا. اس کا نام بدلا منشی پریم چند نے، اور وہ 1904 میں شائع ہوا، گو کہ اس کی تکمیل 1901 تک ہو چکی تھی. اس کے بعد ان کا دوسرا ناول جیسے میں نے ابھی آپ کو پہلے بتایا اسرار معابد شائع ہوتا ہے. تیسرا ناول ان کا کرشنا 1904 میں شائع ہوتا ہے. چوتھا ناول ان کا ہم خرما و ہم ثواب 1906 میں شائع ہوتا ہے. اور 1912 میں ان کا ناول پھر سے ایک نئے نام کے ساتھ جلوہ ایثار شائع ہوتا ہے. جبکہ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، اور چھٹا ان کا ناول 1916 میں بازار حسن شائع ہوتا ہے. ساتواں ان کا ناول 1922 میں گوشہ عافیت شائع ہوتا ہے. آٹھواں ان کا ناول 1924 میں چوگان ہستی شائع ہوتا ہے. نواں ان کا ناول رنگ بھومی 1927 میں شائع ہوتا ہے. ان کے بعد ان کا ناول غبن 11واں ناول ہے جو شائع ہوتا ہے، اور 10واں ناول معذرت خواہ 11واں ناول میدان عمل شائع ہوتا ہے، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ 1934 کے ارد گرد کہیں شائع ہوا. اور 1936 میں ان کا آخری ناول، اور جسے سب سے ایک اہم دستاویز کی حیثیت حاصل ہے، وہ ان کا ناول گودان چھپ کر منظر عام پر آتا ہے 1936 میں. اور آپ جانتے ہیں کہ 1936 تک آتے آتے جو حقیقی پریم چند ہے، جو اصل پریم چند ہے، جس طرح کا وہ فکشن نگار ہے، جیسا وہ کہانی کار ہے، وہ بھی سامنے آ جاتا ہے. اس طرح منشی پریم چند کے 12 ناول اور 11 افسانوی مجموعے ہمارے سامنے آتے ہیں. افسانوی مجموعوں کے نام بھی مل جاتے ہیں، وہ سارے نہیں ملتے، اور آج تو وہ نئے ناموں کے ساتھ شائع ہوتے ہیں. پریم 25، پریم 32، پریم 40، خواب و خیال، زاد راہ، دودھ کی قیمت، واردات، سوا سیر گیہوں، خاک پروانہ، یہ سارے ان کے آخری تحفہ، فردوس خیال، یہ وہ افسانوی مجموعے ہیں جن کے عنوانات یا جن کے نام خود منشی پریم چند نے طے کیے اور انہیں اشاعت کے مراحل سے گزارا. اگر ہم ان کے جس افسانے کو بالخصوص دیکھنا چاہ رہے ہیں وہ سوا سیر گیہوں ہے، جس کے 2 بنیادی کردار ہیں، ایک شنکر ہے اور دوسرا پروہت ہے. پروہت یا مہاجن یا سود خورا، یا جسے ہم بنیا کہتے ہیں. آج کے زمانے پرانے زمانے میں بنیا کہا جاتا تھا، اس کو ہر زمانے میں ایک نئے نام سے پہچاننے کی کوشش کی گئی ہے. تو پریم چند نے اس میں اس کا نام جو ہے وہ پروہت لکھا ہے. خود پریم چند اسے مختلف جگہوں پر
مختلف ناموں سے پکارتے ہیں اور مختلف شناختیں اسے دیتے ہیں. یہاں وہ پروہت کہتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ غائبانہ کردار ہیں. پریم چند کے بچے ہیں، پریم چند کی بیوی ہے، پریم چند کا بھائی ہے، اور جو پروہت ہے اس کے ساتھ جڑے ہوئے کچھ گاؤں کے کردار ہیں. یوں یہ افسانہ بیانیہ کے طرز پر، آپ جانتے ہیں بیانیہ میں واحد متکلم ہے جو کہانی بیان کر رہا ہے، جو ناظر بھی ہے اور خود وہ منظر نگاری بھی کر رہا ہے، کہانی بیان کر رہا ہے. یہ ہے کہانی میں. جیسے ہم نے، آپ اگر اس کہانی کا پس منظر یا اس کہانی کا منظر نامہ زیادہ تفصیل سے جاننا چاہیں تو آپ ہماری دوسری گفتگو کفن کا جو نفسیاتی مطالعہ ہے یا کفن کا جو تجزیاتی مطالعہ ہے اس سے بھی سن کر سکتے ہیں. کیونکہ اس میں بھی، اس افسانے میں، یہ ان چند افسانوں میں سے ہے جنہیں منشی پریم چند کے نمائندہ افسانوں میں شمار کیا جاتا ہے. جیسے کفن، پوس کی رات، دودھ کی قیمت، حج اکبر، سوا سیر گھیوں. یہ وہ افسانے ہیں جن میں ایک مکمل باشعور، اپنے حالات، اپنے ارد گرد طبقاتی اونچ نیچ سے آگاہ، ایک نہایت مدبر، دلیل کے ساتھ بات کرنے والا منشی پریم چند منظر عام پر آتا ہے. پریم چند کے افسانوں کو 4 ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے. یہ 4 ادوار خود منشی پریم چند کے تربیتی عہد کو، یا زمانہ بزمانہ، لہجہ بہ لہجہ، عہد بہ عہد جو ترقی ہے، ارتقاء ہے، اس کے نمائندہ بھی ہیں. ان میں ان کا ابتدائی زمانہ ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا، جس میں وہ ارد گرد کے حالات پر، ماموں پر، ارد گرد کرداروں پر، احباب پر، زندگی کی تلخی پر لکھ رہے ہیں اور مضحکہ اڑا رہے ہیں. لیکن ان کے اس عہد کو رومانوی عہد کہا جاتا ہے. پھر ان کے ہاں ایک نیم پختہ سیاسی زمانہ آتا ہے، اور پھر ایک پختہ کار جو سیاسی ذہن رکھنے والا آدمی ہے وہ آتا ہے. محققین نے، ناقدین نے منشی پریم چند کے افسانوی ادوار کو، یہ تخلیقی ادوار کو 4 بڑوں حصوں میں تقسیم کیا ہے. ان کا خیال ہے کہ پہلا عہد ان کا 1909 تک آتا ہے، یعنی 1900 سے یا 1901 سے 1909 تک، اور اس 1909 تک پریم چند کی عمر لگ بھگ 30 برس بنتی ہے. دوسرا زمانہ 1909 سے 1920 تک، تیسرا زمانہ 1920 سے 1932 تک، اور چوتھا زمانہ 1932 سے 1936 تک. جو تیسرا زمانہ ہے پریم چند کا، یہ سب سے کم عرصہ ہے، 4 برس ہیں. لیکن اس میں لکھی گئی ان کی تحریریں سب سے زیادہ مضبوط، طاقتور اور اپنے معاشرے کی نباز ہیں. ان میں ہندوستان کے کسان، اس کے پروہت، مہاجن، سود دینے والے، عام آدمی، کھیت مزدور، اس کے گھروں میں کام کرتی عورتیں، ٹیوشن پڑھاتے لڑکے، بینکار، جو زمیندار ہیں، حتیٰ کہ ہر قسم کے کرداروں کو پریم چند نے بیان کیا ہے. ایک خیال یہ پایا جاتا ہے کہ افسانہ نگار وہی بڑا ہوتا ہے جو کرداروں کی نفسیاتی کیفیات سے آگاہ ہو اور اپنے افسانے میں کرداروں کو ان کی نفسیاتی پیچیدگیوں یا نفسیاتی گنجلک کے ساتھ بیان کرے. یہ کیفیت بھی ہمیں منٹو کی طرح پریم چند کے ہاں بہت خوبی کے ساتھ نبھائی جاتی دکھائی دیتی ہے. جس طرح منٹو اپنے کرداروں کی نفسیات سے کھیلتا ہے، جس طرح بیدی اور غلام عباس کرداروں کی نفسیات کو دیکھتے ہیں. اور جدید افسانے میں بہت سارے لوگ ہیں، اسلم سراج الدین ہیں، اسد محمد خان ہیں، حامد سراج ہیں، اور ایک لمبی فہرست ہے، لیاقت علی ہیں، جن کے ہاں جو افسانہ ہے، ڈاکٹر انوار احمد ہیں، جو افسانے کے کرداروں کو خاص تہذیب کے ساتھ ان کے اندر پر جھانکتے ہوئے، اندر سے ان کا موازنہ کرتے ہوئے کہانی میں باہر لاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان کرداروں کی گفتگو ہی نہیں بلکہ ان کی حرکات و سکنات، حتیٰ کہ ان کی خاموشی بھی بامانی بن جاتی ہے. یہی عمل پریم چند کے ہاں ہے کہ وہاں جو زمانے ایک طرح سے خاموش زمانے دکھائے جاتے ہیں، وہ بھی آخر تک آتے آتے اپنا جواز گھڑ لیتے ہیں، جیسا کہ سوا سیر گھیوں میں کیا گیا ہے. کہ ایک مشہور کہاوت ہے کہ افسانہ نگار اگر اپنے افسانے کے دوران دیوار پر لٹکی کوئی بندوق دکھائے
تو افسانہ ختم ہونے تک اس بندوق کو چل جانا چاہیے. یہ اصول ہمیں پریم چند کے ہاں جگہ جگہ دکھائی دیتا ہے. ان کے افسانے اپنے قاری کو چونکانے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، اس کے نظریہ خیر و شر پر بھی ضرب لگاتے ہیں، اس کے طرز زندگی پر بھی ایک طرح سے نظر ڈالتے ہیں، اور اسے ہندوستان کے جو طول و عرض ہیں اس میں پھیلے متوسط طبقے کے مسائل، خوشیوں اور غمیوں کا سے آگاہ کرتے ہیں. بہت سارے پریم چند کے افسانے اسی مزاج کے ہیں. لیکن جو سوا سیر گیہوں ہے، آپ اسے اگر اس کا کوئی قبیل بنائیں تو وہ کفن کے قبیلے کا افسانہ ہے. اور یہاں بھی پریم چند کسی سطح پر کفن والے سیاسی شعور، کفن والے جو عوامی زندگی ہے، روزمرہ کی نفسیات ہے، اس سے کمتر دکھائی نہیں دیتے. ایک مضبوط آدمی ہے جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جانتا ہے. افسانے کی ابتدا ہوتی ہے جہاں کہانی کار لکھتا ہے کہ ایک دور گاؤں میں شنکر نامی شخص رہتا تھا، جو کہ دو بھائی ہیں جن کے درمیان شادیوں کے بعد انبن ہو جاتی ہے اور وہ ان کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے. کہانی یہ ہے کہ وہ جو شنکر ہے وہ غربت کے دنوں میں جیسا تیسا گزر بسر کرتا ہے. کچھ مل گیا کھا لیا، نہ ملا نہ کھایا. کچھ روٹی مل گئی تو اس کے ساتھ پانی کے ساتھ گھونٹ بھر لیے، کچھ بھی نہیں ملا تو خالی پانی پی کر سو گیا. لیکن ایک دن اس کے گھر پنڈت صاحب آتے ہیں. اب یہ ہندوستان کے مزاج کو ظاہر کیا جا رہا ہے. اسی طرح کی کہانیاں آپ کو ڈاکٹر انوار احمد کے ہاں بھی دکھائی دیتی ہیں، لیکن وہاں مولوی کا کردار ہے، اور مولوی کے کردار کو انوار صاحب کے ہاں زیادہ شدت کے ساتھ طنزیہ انداز میں بیان کیا جاتا ہے. پریم چند نے گریز کا پہلو اختیار کرتے ہوئے ملفوف طریقے سے اس کردار کو بیان کیا کہ کس طرح ہندوستان کے لوگ، خواہ وہ ہندو ہوں، خواہ وہ سکھ ہوں، مسلمان ہوں، اپنے مذہبی پیشواؤں یا مذہبی نمائندگان کی کیسے عزت اور تکریم کرتے ہیں، اور پھر اس کے بدلے کیسی کیسی قیمت ادا کرتے ہیں. تو جب وہ پنڈت آتا ہے اور وہاں وہ ٹھہرنا چاہتا ہے شنکر کے پاس، تو شنکر کو اس کے لیے غذا کا انتظام کرنا ہوتا ہے، اور اس کے پاس تو کچھ ہوتی نہیں ہے، کوئی جنس اس کے گھر میں نہیں ہوتی، فاقہ کشی ہوتی ہے، اور وہ مختصر سی اس کی زمین تھی جو بھی بٹ کر بھائیوں کے درمیان تقسیم ہونے کی وجہ سے کسی کام کی نہیں رہی تھی، اور وہ ایک معمولی سا کسان تھا. وہ ادھر ادھر بھاگتا ہے کہ کہیں سے کچھ کھانے کے لیے لے آئے. تو یہاں بڑا ہی شاندار جملہ ہے کہ گاؤں میں کوئی بھی ایسا دیالو نہیں تھا جو اس سے اتنی غذا فراہم کرتا یا جو وہ باعزت طریقے سے پنڈت کو پیش کر سکے. آخر کار جو شنکر ہے وہ پروہت کے پاس جاتا ہے اور اس سے سوا سیر گیہوں لے آتا ہے. وہ اس سے غذا پروستا ہے اور اپنے مہمان کی خاطرداری کرتا ہے، اور نہایت اطمینان کے ساتھ سو جاتا ہے کہ اس نے خدا کے نمائندہ کو یا جو بت ہیں یا جو ان کے خدا ہیں ان کے نمائندہ کی خوب خدمت گزاری کی ہے. صبح کو پنڈت اپنی راہ لیتا ہے اور جو شنکر ہے وہ اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ میں سوا سیر گیہوں کا کیا کروں گا جب پروہت کو میں مہینے کے آخر پہ یا فصل کے آخر پہ جب اس کو ایک چھوٹ دیتا ہوں، اس کو تھوڑی اپنا حصہ داری کرتا ہوں چیزیں اس کو دینے میں، تو تھوڑا اضافی دے دوں گا. اس کے لیے مخصوص ٹرم بھی استعمال کرتے ہیں، وہ متروک ہے. تو یوں سمجھیے کہ ایک حصہ دیا جاتا تھا پروہتوں کو کسانوں کی طرف سے، گندم میں، کپاس میں، گیہوں میں، جو بھی وہ کاشت کرتے تھے. تو اب کی بار جب شنکر کی باری آئی تو جہاں وہ سیر اپنا حصہ دیا کرتا تھا وہاں اس نے 2 سیر دے دیا، یہ سوچ کر کے میں سوا سیر گیہوں کا کیا حساب کروں پروہت کے ساتھ، برا لگے گا، اور اسے یہیں انجام پذیر کر دیا جائے. کہانی چلتی رہتی ہے. اس دوران ان بھائیوں کی انبن ہوتی ہے، الگ ہو جاتے ہیں، اور بڑا ہی مزیدار جملہ ہے کہ اس دوران کسان شنکر مزدور بن گیا اور جو پروہت مہاجن ہوتا ہے وہ بنیے کی شکل اختیار کر چکا تھا، امیر ہو چکا تھا. 7 برس جب گزر گئے تو ایک دن وہ جا رہا تھا تو پروہت اسے کہتا ہے کہ بھائی شنکر میاں اپنا بینک آ کر حساب کر لو، تمہاری طرف کافی لین دین ہے، تم نے غذا لی ہوئی ہے. تو شنکر کہتا ہے نہیں تو آپ بھولتے ہیں، میں نے تو کوئی چیز آپ سے نہیں لی ہوئی. تو وہ کہتا ہے بھائی 7 برس ہو گئے، تم نے سوا سیر گیہوں لی تھی. تو وہ بڑا پریشان ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے میں تو آپ کو نذرانے دیتا رہا ہوں. تو وہ کہتا ہے جی نذرانے کا تعلق لین دین سے نہیں ہے، وہ تم کم دو یا زیادہ دو، جو تم حصہ داری کرتے رہے ہو
اس کا اس ادھار کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور تم اور کچھ نہیں کر سکتے، تو اپنی زمین میرے نام کر دو۔ تو شنکر طے کرتا ہے کہ مجھے نہیں ایسا کرنا، اور وہ پروہت کے پاس جاتا ہے اور ان کے درمیان لکھت پڑھت ہوتی ہے، اور کوئی 70-72 روپے اس کو دینے آتے ہیں، 1.25 سیر گھیوں کے، جو اس وقت تک کئی من بن چکی ہوتی ہے، 60 من کی شکل اختیار کر چکی ہوتی ہے۔ تو اب شنکر طے کرتا ہے کہ اسے یہ پیسے ہر صورت ادا کرنے ہیں، اور وہ زمین نہیں دے گا۔ وہ اپنی زندگی کو مزید مشکل بنا لیتا ہے، پیوند لگے کپڑے پہننے لگ جاتا ہے، جوتوں سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، بچوں کو جو رزق ہے، غذا ہے، وہ مزید مختصر کر دیتا ہے، حتیٰ کہ بیڑی جسے اس نے برے سے برے حالات میں بھی ترک نہیں کی تھی، اسے بھی ترک کر دیتا ہے، اور کچھ عرصے کے بعد 60 روپے جوڑ لیتا ہے۔ وہ یہ 60 روپے لے کر پروہت کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ جو اوپر کے چند روپے ہیں وہ تم مجھے چھوڑ دو، کیونکہ یہ سود کا پیسہ ہے سارا، اور میں تم سے 1.25 سیر گھیوں لیا تھا، اور میری جان خلاصی کرو، تمہارا میرا کھاتا ختم ہوا۔ یہاں پھر ایک خوفناک منظر ہے جسے پریم چند جیسا آدمی لکھ سکتا ہے، کہ جب شنکر ابتدا میں پروہت سے کہتا ہے کہ میرا تمہارے درمیان کوئی لین دین نہیں ہے، تو پروہت اسے کہتا ہے کوئی بات نہیں، اس دنیا میں تم کھا لو، میں آخرت میں تم سے وصول کروں گا۔ جس پر شنکر لرز جاتا ہے اور وہ کہتا ہے نہیں نہیں بھائی، میں تمہیں اسی دنیا میں ادا کروں گا، یہاں تو جو میں نے مشکلات اور جو پریشانیاں سہی ہیں، میں وہاں کی زندگی کو خراب نہیں کرنا چاہتا۔ اتنی سی بات اس کے لیے ایک بہت بڑے نقصان کا سبب بنتی ہے۔ حالانکہ پروہت یہ کہتا ہے کہ اگر میں اس کیفیت میں ہوتا تو میں کہہ دیتا کہ ٹھیک ہے، روز آخرت یا روز جزا تم لے لینا، اور میں تو خدا کا برگزیدہ بندہ ہوں، میں تمہیں وہاں اس کی ادائیگی کر دوں گا۔ تو وہ پھر 60 روپے جب کر کے جاتا ہے تو پروہت اسے کہتا ہے نہیں بھائی، تمہاری طرف تو زیادہ پیسے بنتے ہیں، اور پہلے اوپر کے پیسے، بعد میں یہ 60 روپے، اور میں تمہیں ایک آنا ٹکا بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اس سے وہ بڑا مایوس ہوتا ہے، اور 60 روپے بھی پروہت کے تھوڑا ایک طرح سے اس کا ذہن بنانے پر اس کے پاس چھوڑاتا ہے، اور پھر وہ ایک ہمت ہار جاتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا، ہمت ہارا ہوا انسان کچھ نہیں کر سکتا، اور جو ہمت نہیں ہارتا، اب اسے 12 روپے جمع کرنے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ 60 روپے پہلے جمع کر چکا ہوتا ہے، اور پروہت اس سے پوچھتا ہے کہ یہ کس سے ادھار لائے، کیونکہ تم تو 60 روپے نہیں تمہارے پاس تھے، تو وہ کہتا ہے یہ میں نے بچائے ہیں، مجھے مزدوری زیادہ ملی ہے۔ پروہت بڑا حیران ہوتا ہے، اور پھر وہ اس سے 60 روپے لے کر کہتا ہے کہ تم میرے باقی ماندہ پیسے لا کر دو۔ اب وہ کاہلی کا شکار ہو جاتا ہے، سستی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو یہاں ہندوستان کے لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے کہ جو تنگ حالات میں جب اپنی منزل کے قریب پہنچ جاتے ہیں، تو آخری وقت میں اونٹ گزرنے کے بعد دم کے وقت میں مزید محنت کرنے کی بجائے کاہل ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، اور ان کا سارے کا سارا جو پچھلی محنت ہوتی ہے وہ بھی ضائع ہو جاتی ہے۔ وہ بیٹھ جاتا ہے، وہ ایسا سوچنے لگ جاتا ہے کہ میں کچھ بھی کر لوں میرے سے یہ پیسے ادا نہیں ہوں گے، اور دوبارہ سے وہ بڑھتے بڑھتے پروہت کے ایک بڑی رقم اس پر چڑھا دیتا ہے۔ پھر وہ اس کے پاس جاتا ہے اور وہ اسے بلا کے لے جاتا ہے، حساب کتاب کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے میرے پاس تو تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو پروہت کہتا ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، تم تو ہو نا، مجھے اپنی کھیتوں میں کام کے لیے مزدور درکار ہے، تم میرے مزدور کے طور پہ کام کرو، میں تمہیں کھانا بھی دوں گا اور تمہیں جوتے بھی دوں گا، اور سال بھر میں سلوکا بھی سلوا دیا کروں گا۔ سلوکا ایک خاص قسم کی جیکٹ ہوتی ہے، اونی کپڑے کی بنی ہوئی یا ململ کے کپڑے کی بنی ہوئی، جو یہ ہندوؤں کا رواج ہوتا تھا۔ بازو اس کے نہیں ہوتے تھے، آگے جیبیں دو اوپر لگی ہوتی، دو نیچے۔ اب بھی جو ہمارے پرانے بزرگ ہیں جن کی عمریں کوئی 70-80 برس سے زیادہ ہیں، وہ قمیضوں کے نیچے پہنتے ہیں، جنہیں خفیہ جیبوں کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، اور جو کسان لوگ ہیں ان میں اپنے پیسے رکھتے ہیں، اپنی اشیاء رکھتے ہیں۔ تو سلوکا بھی سلوا دوں گا، حتیٰ کہ وہ کسی نہ کسی طریقے اسے اپنے پاس رکھ لیتا ہے، اور پھر اگلے 15 سال تک جو شنکر ہے وہ اس مہاجن کے ہاں، اس ساہوکار کے ہاں نوکری کرتا رہتا ہے، اور آخر کار موت اسے آن دبوچتی ہے۔ جب اسے موت آن دبوچتی ہے تو وہ ساہوکار پھر اس کے بیٹے کو پکڑتا ہے اور اس سے بتاتا ہے کہ تمہارا باپ میرا مقروض ہے، اور اتنے پیسے، اتنی بڑی رقم تمہاری طرف ہے، یا تو یہ رقم ادا کرو، ورنہ تم انہی شرائط پر، جن شرطوں پر تمہارا باپ میرے کھیتوں کی دیکھ بھال کرتا تھا، اس پر میرے کھیتوں میں کام کرو۔ اور اس کا بیٹا کھیتوں میں کام کرنے لگ جاتا۔ یہاں کہانی ختم ہو جاتی ہے، اور یہ جو کہانی کا اختتام ہے یہ اس شفافیت کی نمائندگی کرتا ہے جو ہندوستان میں ساہوکاروں نے
اور آج کے تاجروں نے، کمیشن ایجنٹس نے، پراپرٹی ڈیلرز نے، سیاسی جو کمیشن خورے ہیں انہوں نے، اور جو تیسرے درجے کے دلال ہیں جو اشیاء کی ایک جگہ سے دوسری جگہ آمد و رفت میں، رسد میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں اور دونوں طرف سے خون چوستے ہیں، اس کی نمائندگی ہے۔ یہ افسانہ کفن کی طرح ہندوستان میں جو اشرافیہ ہے اس کی ترتیب مسلسل ترقی پاتی صورتوں کا تجزیہ کرتا ہے، اور جو کسان ہے، جو متوسط یا نچلا متوسط طبقہ ہے، اس کی روز بروز بدحالی کو بیان کرتا ہے۔ اس میں جگہ جگہ کہیں مذہب پر طنز ہے، کہیں بھائی چارے پر، اور وہ لکھتا ہے کہ اب چونکہ وہ بھائیوں کی شادیاں ہو گئیں، عورتیں ان کے گھر آ گئیں، تو وہ الگ الگ ہو گئے، جو چند بگے تھے وہ بھی تقسیم ہو گئے، کھیت نہ رہا اور کسان مزدور بن گیا۔ دوسری جگہ لکھتا ہے کہ وہ خود تو بھوکا سو سکتا ہے لیکن پنڈت کو بھوکا نہیں سلا سکتا۔ رئیس سلوی ہوں، سلیم اختر ہوں، وحید قریشی ہوں، ان سب نے پریم چند کی، حتیٰ کہ شمشوران فاروقی ہوں، انہوں نے بھی افسانے کی حمایت میں منشی پریم چند کو بطور افسانہ نگار ایک بے مثال اور لازوال افسانہ نگار تسلیم کیا ہے۔ سلیم اختر کا کہنا ہے کہ اگر آپ نے معاشرتی سچائیوں کا بے لاگ اور بے ٹوک کہیں بیان دیکھنا ہو تو پریم چند کے افسانوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اور یہاں یہ کہانی کئی طرح کے جو المیے ہیں ہندوستانی سماج کے، جو کسان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جو آج نئے زمانے میں کمپنی میں ملازمت کرنے والے شخص کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ملٹائی نیشنل کے نمائندے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کسی بڑے سٹور پر کھڑے ہوئے جو نمائندہ افسر ہوتے ہیں، یا جو اشیاء اٹھا کر دینے والے بچے ہوتے ہیں نوجوان، KFC اور میک ڈونلڈ پر میزوں پر جو سہولتیں پہنچا رہے ہوتے ہیں، وہ جو نوجوان ہیں، ان کے جو دکھ ہیں، ان کی زندگی کے جو علائم ہیں، جو دقتیں ہیں، ان کو بیان کرتے ہیں کہ کس طرح جو پروہت ہے ہر زمانے میں، وہ آج کا میک ڈونلڈ کا مالک ہو، KFC کا مالک ہو، کسی کمرشل بینک کا مالک ہو، یا کسی کمرشل پراپرٹی ایجنسی کا مالک ہو، یا وہ چینی سپلائر ہو، یا وہ چاول سپلائر ہو، یا وہ گندم سپلائر ہو، کیسے وہ کسان کو کوڑیوں کے دام دے کر اور پھر انہی چیزوں کو ڈالروں کے عوض فروخت کرتا ہے، اور کس طرح سے جو طبقے کا، معاشرے کا سب سے اہم طبقہ ہے، جو غلہ پیدا کرتا ہے، جو صنعتوں میں مزدور کا کام کرتا ہے، اور وہی جب انہوں نے کہانی لکھی فلم مزدور کے لیے تو وہاں بھی وہی خطرہ آن پڑا کہ اگر پریم چند کا جو لکھا ہوا مواد ہے وہ سامنے آیا تو صنعتی دنیا میں ہلچل پیدا ہو جائے گی اور مزدور انقلاب کی طرف چلنے لگیں گے۔ تو اگر ہم ایمانداری کے ساتھ 1950 تک کے منظرنامے کو دیکھیں تو پریم چند افسانے کے باب میں وہ واحد آواز ہے۔ وہ شاعری میں سائر لدھیانوی موجود ہیں، فیض احمد فیض موجود ہیں، اور کئی نام موجود ہیں، احسان دانش موجود ہیں، جو مارکسی اور نظریات کے ساتھ ساتھ جو اشتراکی آدرش ہے اس کو پوری خلاقی کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ لیکن کہانی میں منشی پریم چند اکیلے ہیں۔ منٹو کے ہاں تصور انسان ہے، انسان دوستی ہے۔ غلام عباس اجتماعی زندگی کے شہری علائم کا، شہری معاملات کا نوحہ بیان کرتے ہیں۔ راجندر سنگھ بیدی کے ہاں جو عمومی کردار ہیں زندگی کے، بیوی، شوہر، لڑکی، باپ، بیٹا، ان کو بڑی صفاقی کے ساتھ اور خلاقی کے ساتھ، میں لفظ صفاقی بول رہا ہوں شاید بعض لوگوں کو ناگوار گزرے یا عجیب گزرے، تو ہر تخلیق کار کسی سطح پر بڑا تخلیق کار صفاق ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے معاشرے کی حقیقی شکل کو سامنے لاتا ہے۔ یہی وجہ کہ جو کم عقل ہوتے ہیں، بے شعور ہوتے ہیں، انہیں میرا جی کے ہاں جنسیت دکھائی دیتی ہے، انہیں کرشن چندر کے ہاں نعرے بازی دکھائی دیتی ہے، انہیں منٹو کے ہاں فحاشی دکھائی دیتی ہے، جبکہ اس کے برعکس وہ منشی پریم چند ہوں، وہ سعادت حسن منٹو ہوں، وہ غلام عباس ہوں، یہ سب کے سب اپنے معاشرے کی کریہ، بدشکل اور جو صفاق صورتیں ہیں انہیں اسی صفاقیت کے ساتھ لکھ دیتے ہیں جیسے وہ ان کے اطراف میں موجود ہوتی ہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔